الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سیرت کی سیریز چل رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی۔ اللہ کو منظور ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 100 لیکچرز 100 لیکچرز تو ہو ہی جائیں گے، سینچری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہم پہنچے تھے غزوہ احد کے موقع پہ، 3 ہجری ہے۔ غزوہ بدر ہوا تھا رمضان المبارک 2 ہجری میں۔ کفار مکہ، قریش مکہ اور ایام جاہلیت میں ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی بندے، کسی قبیلے کا، خاندان، قوم کا کوئی ایک بندہ بھی قتل ہو جاتا تو یہ انتقام کی آگ میں بھر جاتے اور اس کے بدلے لڑائیاں شروع کرتے۔ وہ لڑائیاں 10-20 سال، سینکڑوں سال بھی جلتی، ایک کے بدلے میں سینکڑوں بھی قتل ہو جاتے اور ان کے اندر انتقام کی آگ نہ بجھتی۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ اور ادھر بدر میں تو مسلمانوں کے ہاتھوں 70 ان کے بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو ایک دھچکا لگا کہ آخر یہ ہو کیسے گیا۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اس غم میں، ماتم میں نوحے کرتے رہے، روتے پیٹتے رہے۔ پھر کچھ جب ان کی طبیعتیں بہتر ہوئیں تو کچھ لوگوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑانا شروع کیا۔ اسی طرح کے ماحول میں پھر آہستہ آہستہ ان کو خیال آیا کہ اوہو، ہم نے بدلہ بھی تو لینا ہے۔ تو پھر غزوہ احد جو ہے یہ غزوہ بدر کے انتقام کے لیے کیا گیا۔ جتنے بھی غزوات ہیں، بہت ساری چیزیں ہر غزوے میں انسان کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ملتی ہیں۔ غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلی بیان الحمدللہ ہو چکا اور اس میں ہم نے کچھ نکات دیکھے، پڑھے، سنے۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھاتی ہیں، ہماری زندگی کی ڈائریکشن کو سیدھا کرتی ہیں، صحیح کرتی ہیں۔ یہ جو ہم سیرت کا بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بنیادی یہ ہے کہ ہماری زندگی سیرت کے قریب آ جائے، ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیانات کے واقعات کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نکات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو، ہمارا دماغ، ہماری ذہن سازی ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری اور آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ غزوہ احد میں بہت مشکلات پیش آئیں، وہ آئیں گی انشاءاللہ۔ آج تو نہیں آئیں گی، اگلے جو بدھ کو بیان ہوگا اس میں آئیں گی۔ بہت تکلیفیں آئیں۔ بعض لوگ جب سیرت کو بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتے ہیں تو صرف آپ کی شان میں جو معجزات یا آپ کی خوبصورتی اور آپ کے کمالات کو ہی ذکر کرتے ہیں۔ آپ پہ جو پریشانیاں آئیں، بشر ہونے کے ناطے جو مسائل اور معاملات پیش آئے، صحابہ کی کہاں اور کس طریقے سے آپ نے تربیت فرمائی، ان چیزوں کو بہت سارے لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا صحیح خاکہ ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ وہ یہی بیٹھتا ہے وہ نبی تھے، آسمان پہ بھی چلے جاتے تھے، انگلی کے اشارے سے چاند کٹ جاتا تھا،
لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم نے کیسے اتباع کرنی ہے وہ ان واقعات سے بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ میں ان واقعات کی نفی نہیں کر رہا، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم نے اس اسوہ حسنہ پہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سیرت کا جو مطالعہ کرنا ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں عملی زندگی میں، تاکہ ہم ایک پریکٹیکل مسلمان بن جائیں، صحیح مسلمان بن جائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، شروع میں یہ بیان ہو چکا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ یہی بات۔ غزوہ احد میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بدر کے انتقام کے لیے مشرکین مکہ نے لڑا، پھر جب جنگ ہوئی ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری، وہ بھاگنے لگ گئے تو مسلمانوں سے غلطی ہوئی، پھر کافروں کا ایک دم پلڑا بھاری ہو گیا اور آخر میں اللہ نے مسلمانوں کو دوبارہ سرخرو فرما دیا۔ تو اس میں بہت سارے واقعات ایسے آئیں گے کہ ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے، سیکھنا ہی سیکھنا ہے کہ زندگی کے اندر بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں۔ ایک چائے کا کپ بھی پینا ہونا تو بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، کتنی دفعہ اوپر آتا ہے پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر آتا ہے پھر نیچے آتا ہے، کتنے نشیب و فراز کے بعد ایک چائے کا کپ پورا ہوتا ہے۔ ویسے میں تو کہتا ہوں چائے اللہ بچائے، میں تو دودھ پینے والوں بھی تو میری دودھ پینے کی عمر ہی نہیں گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں چائے پیئیں گے، کہتا ہوں میں تو نہیں پیوں گا۔ پھر بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چائے سے اتنی ایسی بات آپ نے کر دی۔ میں نے کہا اچھا بھائی آپ یوں کہہ دیا کرو چائے اللہ پلائے تو آپ پی لیا کرو، میں تو کہتا ہوں بچائے تو میں دودھ پی لیتا ہوں۔ جب دودھ پینے کی عمر جائے گی تو پھر چائے کے بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال تو الحمدللہ دودھ پینے کی عمر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شوق سے پیا، ہمیشہ پیا، تو دودھ ہی پینا چاہیے صحت کے اعتبار سے بھی۔ تو بہرحال احد کے واقعے میں بہت سارے سبق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ کفار مکہ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر آئے۔ ایک کافر جو ہے نا یہ کہیں بھی بے حیائی کو چھوڑ نہیں سکتا، کہیں بھی۔ وہ کیوں آئی تھیں کہ بھی اپنے اشعار سے، ناچ گانوں سے، اس طرح حرکتوں سے ان کو جوش میں رکھیں، اور اس لیے بھی آئی تھیں کہ اس زمانے کا یہ اندر یہ عقیدہ تھا یا ان کی ایک سوچ تھی کہ عورتیں اگر ساتھ ہیں، ہم شکست کھا گئے تو دوسرا جو فاتح ہے ہماری عورتوں کی بے حرمتی کرے گا تو ہم مر جائیں گے، لیکن شکست نہیں کھانے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے شکست نہیں کھانی، آخری خون تک لڑیں گے، قطرے تک۔ تو وہ ایک ان کے زیادہ مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی تھی، تو انہیں مستقل مزاجی کے لیے عورتیں ساتھ لانی پڑیں، یہ ان کا ذہن تھا۔ دوسرا کہ اگر یہ پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے تو اپنی عورتوں کے سامنے تو بہادر بنے پھرتے ہیں، تو شرم آئے گی ان کے سامنے، پیٹھ کیسے دکھائیں؟ تو مختلف ملٹیپل جو ہے نا اس کے معاملات تھے کہ بھئی ہمیں ان کو ساتھ رکھنا ہے۔ وہاں کیا تھا کہ جو عورتیں تھیں نا یہ گا کے اور اپنے انداز سے یہ کہتی تھیں، اشعار پڑھتی تھیں، اور جس کا ترجمہ یہ اگر تم لوگ مرد تم لوگ مقابلے پر ڈٹے رہے ہم تم کو گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے نرم نرم بستر بچھائیں گی، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گے، ہم تمہیں پیچھے کر دیں گے۔ تو اس قسم کی بات کن کی طرف سے تھی؟ کفار مکہ کی طرف سے۔ حضور کی طرف سے کیا تھی؟ جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اللہ سے مانگا، ادھر گانے بجانے چل رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بستر بچھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، گلے لگائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات عین آتش فشاں کے دہانے کے اوپر کھڑے ہو کے کیا ہے؟ اللہم بک اصول و بک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ میں تجھی سے قوت حاصل کرتا ہوں، تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں، تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے، وہی بڑا بہترین سازگار ہے، مددگار ہے۔ عین اس وقت بھی مسلمان کی نظر اللہ کے اوپر، یہ ہمیں دکھایا گیا۔ حال کوئی بھی ہو، ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی جھلک مل رہی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ پھر اس غزوے میں بعض صحابہ کرام کی ایسی جانثاری کے معاملات پیش آئے
کہ پوری زمین و آسمان ایسی مثال دینے سے بالکل قاصر ہے، پیش ہی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعات آئیں گے، ابھی تو میں ذرا اس کی سمری دے رہا ہوں۔ جب موقع آیا کہ کافروں کا غلبہ بڑھا ایک غلطی کی وجہ سے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے، اور انہوں نے اپنا سینہ کافروں کی طرف کر دیا اور ان کے تیر اپنے سینے پہ کھاتے رہے اور نبی علیہ السلام سے چپک گئے، کافروں کے تیر کھاتے رہے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس تکلیف کے وقت میں ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، دشمن تلواروں کے ساتھ آ رہے، اپنی ہاتھ کو تلوار بنا لیا اور حتیٰ کہ ہاتھ کٹ بھی گیا۔ جانثاروں نے جانثاری کی ایسی مثالیں اور ایسی تاریخ رقم کر دی کہ قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ حالات کوئی بھی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ دشمنوں کے تیر تانوں کے ہوں یا کوئی سینے پہ اس کو لینا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، اور بہادری کے ساتھ، یہاں تک کہ جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، چلی جائے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ انہوں نے خوش قسمت تھے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا دفاع کیا۔ ہم نبی علیہ السلام کے دین کا دفاع کریں، ختم نبوت کا دفاع کریں، عمل بھی کریں اور اس کا دفاع بھی کریں، جیسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دشمنوں کے تیر آ رہے، اپنے سینے پہ لیتے رہے، ڈھال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام پیچھے ہیں اور انہوں نے آپ کی طرف اپنی پیٹھ کی، نبی علیہ السلام کو کور کیا اور دشمنوں کے سارے تیر اپنے سینے پہ لیے۔ تو آج بھی دشمنوں کے تیر اسلام کی طرف ہر طرف سے ہیں، تو ہم نے بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ایمان کو اور اسلام کو بچانا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ ایک اور بات، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، 313، یہاں پہ شروع میں 1000، پھر 300 منافقین سائٹ پہ ہو گئے تو 700 رہ گئی، لیکن 313 سے زیادہ تھی، اور 100 زرہیں بھی تھیں، اور کچھ تھوڑے سے اس کی نسبت پوزیشن بہتر تھی افرادی قوت۔ لیکن ہوا کیا، افرادی قوت کے باوجود ایک غلطی ایسی ہو گئی، نبی علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے میں ایسی اجتہادی کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی، غلبہ جو ہے وہ ختم ہو کے کافروں کا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں کو سبق دے دیا، بتا دیا کہ مسلمان تو فقط اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے، فقط اللہ کے بھروسے پہ۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ مادی اسباب پورے جمع کریں، اس کو منع نہیں کیا۔ بعض لوگ توکل کو سمجھتے ہیں کہ اسباب بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جتنے اسباب حاصل کر سکتے ہوں کریں، لیکن نتیجہ وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کی مرضی، جیسا چاہے گا وہ کرے گا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد کے لیے محاذ جنگ پر پہنچے تو آپ نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ کھڑا کیا اور کسی کو علم دیا، ایک دستہ ادھر کھڑا کیا، ایک ادھر کھڑا کیا، احد کو پیچھے رکھا، مدینہ کو سامنے رکھا۔ حالانکہ آپ مدینہ سے آ رہے ہیں اور پھر واپس اپنا سینہ مدینہ کی طرف کر لیا اور دشمن کو سامنے کیا جس کے پیچھے مدینہ ہے۔ اور آج کافر بولتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فقط دین ہی کے اندر اصلاحات نہیں کی، معاشرے کے اندر ہی اصلاحات نہیں کی، بلکہ جنگ کے اندر بھی جو آپ نے طریقہ کار دنیا کو دیا وہ اس زمانے میں وہ بہترین تھا۔ اور بہت سے لوگوں نے جب جنگ احد، غزوہ احد کے موقع کا باقاعدہ معائنہ کیا، دیکھا کہ مسلمان کہاں کھڑے تھے اور کافر کہاں کھڑے تھے اور مدینہ کتنی دور تھا، کیا حالات تھے، تو سب کے سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب تھی یہ بہترین تھی اور بے نظیر تھی۔ تو آپ نے تمام اسباب کو اختیار کیا، لیکن توکل اللہ پہ رکھنے کا کیا مطلب کہ نتیجہ اللہ کے ساتھ ہے، جیسا اللہ چاہے گا ویسے ہوگا۔ تو یہ سمجھایا۔ تو مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہوتا ہے جی؟ اسباب مومن بھی جمع کرتا ہے اور اسباب کافر بھی جمع کرتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟
فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن اپنی طرف سے سارے اسباب جمع کر کے نظر اللہ پہ رکھتا ہے، اور کافر اپنی طرف سے سارے اسباب جمع کر کے نظر اپنے اسباب پر ہی رکھتا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ اگر جنگ ہو نا مومن کی اور کافر کی، اور مومن کی نظر اللہ پر ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے بھی ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے، چاہے تعداد تمہاری تھوڑی ہو۔ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وزن آ گیا۔ اب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے یہ نہیں ہار سکتا۔ وقتی حالات اوپر نیچے ہونا آزمائش کے لیے یہ تو آئیں گے، لیکن شکست ان کی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک طرف مومن ہے، دوسری طرف کافر ہے، اور مومن کی نظر اللہ پر نہیں ہے، یہ کامل ایمان والا نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ جنگ ہے۔ اب جس کی افرادی قوت یا وسائل زیادہ ہوں گے وہ فتح پا جائے گا اور دوسرا ہار جائے گا۔ اب وہ مومن اور کافر کی جو جنگ ہے نا، وہ دو آدمیوں کی جنگ ہے۔ جب اللہ کی مدد ایمان والے کے ساتھ نہیں ہے نا، یہ بھی دو آدمیوں کی جنگ ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے جیت جائے گا، وسائل تھوڑے ہوں گے رہ جائے گا۔ تو ایمان والوں کو جب کامیابی ملی اسی وقت ملی جب اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایمان والے تھوڑے ہوتے تھے، دشمن زیادہ ہوتے تھے، باطل اللہ نے مدد مسلمانوں کے ساتھ کی۔ یہ کب ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم پکے مومن ہو۔ جیسے آج کل ہمارا ایمان ہے تو اس میں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اس کے لیے اور تقاضے ہیں۔ بہرحال اب ہم احد کے واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ قریش مکہ جب بدر سے شکست کھا کے پہنچے مکہ، تو کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی، دارالندوہ میں ان کی ایک سیٹنگ ہوئی، جو ان کی کیبنٹ تھی اور جو ان کا سینٹ کہہ لیں، قومی اسمبلی کہہ لیں ان کی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ابو سفیان جو قافلہ لے کے گئے تھے، واپس آنے کے بعد اصل زر تو سب کو دے دیا، لیکن اس کا منافع جو ہے نا وہ انہوں نے سائٹ پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ 50,000 دینار ہے بعض کتاب میں، بہت بڑی اماؤنٹ تھی، کیونکہ پورے مکہ کا اس میں پیسہ لگا ہوا تھا، اور پورے مکہ والوں نے اس لیے پیسہ لگایا تھا کہ یہ مسلمانوں کو شکست دینی، تجارت کے ذریعے جمع کریں گے مال اور پھر جا کے لڑیں گے۔ اور آج بھی کافر یہی کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی مصنوعات خریدیں۔ بہرحال ان لوگوں نے طے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ اس بہت بڑی جو اماؤنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس نفع کی آپس میں سب لوگ مشورہ کریں اور اس سے غزوہ بدر کے انتقام کے لیے جنگ کی تیاری کریں۔ یہ رائے پیش ہونے سے پہلے ہی قبول ہو گئی، گویا ادھر پیش ہوئی ادھر قبول ہو گئی، کوئی اس میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا، اور 100% ووٹنگ ہو گئی۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ تیاری شروع کی۔ کچھ وہاں سے منافقین اور کچھ اور ایسے لوگ تھے جو مشرکین مکہ سے آگے ملے، اور ان لوگوں نے ایک مہم چلائی اور عرب کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا اور تیاریاں کی، حتیٰ کہ تیاریاں کر کے یہ لوگ 3,000 کا لشکر جمع کر کے تیار ہو گئے کہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ اور انہوں نے تیاریاں کی اور خوب تیاریاں کی، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا، اور یہ 3,000 کا لشکر جرار بڑے جو ہے نا وہ فاخرانہ انداز سے، متکبرانہ انداز سے، اور گانا بجاتے ہوئے عورتوں کے ساتھ اور اس طریقے سے مزے کرتے ہوئے یہ لوگ 5 شوال 3 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 5 شوال 3 ہجری مکہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر سے یہ لوگ روانہ ہوئے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اطلاع بھجوائی
اور قاصد کو کہا کہ 3 دن کے اندر مدینہ پہنچو، راستے میں آرام نہیں کرنا، دن رات سفر کر کے فوراً جا کے یہ رپورٹ دو اور حضور کو جا کے میرا خط دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے یہ خبر ملی تو آپ نے قریش مکہ کی خبر لینے کے لیے حضرت حباب بن منذر کو بھیجا کہ دیکھو بھئی وہ کہاں ہیں اور کتنے ہیں۔ وہ چلے گئے اور بالکل ٹھیک انہوں نے تعداد اور اندازہ صحیح بتا دیا جو ان کا اندازہ تھا کہ بھئی یہ تو اتنا قریب آ چکے ہیں اور 3000 کی ان کی تعداد ہے۔ جیسے ہی خط ملا تو ایمرجنسی شروع ہو گئی نا کہ دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ، یہ جو انصار مدینہ کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ مسجد نبوی شریف کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ساری رات جاگ کر پہرے دیتے رہے۔ نبی علیہ السلام کا پہرا ان لوگوں نے دیا اور شہر کے تمام اطراف میں، راستوں میں اور اہم مقامات پر جگہ جگہ جو ہے نا وہ مسلح لوگ تعینات کر دیے گئے، پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اسے ہینڈل کیا جا سکے۔ یہ شب جمعہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ پہلے خط آیا، پھر ہم نے جاسوس بھیجا، اطلاع آ گئی وہ قریب ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے۔ اور بعض جو نوجوان صحابہ تھے جو شہادت کے لیے بے چین تھے اور دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتے تھے، زندگی کی قید سے آزاد ہونا چاہتے تھے اور تڑپتے تھے کہ ہمیں شہادت ملے، ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو جنگ بدر کے موقع پہ شریک ہونے سے رہ گئے تھے، افسوس کرتے تھے کہ ہم شریک نہ ہوئے۔ ان سب نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے۔ پھر ایک دو بڑے صحابہ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اکابر صحابہ کی بھی رائے یہ ہو گئی کہ باہر جا کے ہی لڑنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور گائیں ذبح کی جا رہی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مدینہ طیبہ ایک مضبوط قلعہ ہے اور میرے کچھ صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوں گے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں ہی رہ کے لڑائی کی جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ اور فرمایا کہ خواب میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے تلوار کو ہلایا نا تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کے گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ تلوار کی مانند ہیں اور ابتدا میں کچھ صحابہ کو نقصان ہوگا لیکن بعد میں پھر یہی صحابہ پہلے سے زیادہ بہتر مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے جو ہے وہ کارکردگی دکھائیں گے۔ تو یہ اس کی تعبیر تھی۔ جب مشورے لیے گئے نا تو یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے بھی مشورہ لیا گیا، ہاں بھئی بولو تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میری رائے بھی یہی ہے کہ مدینہ میں رہا جائے، باہر نہ نکلا جائے، اور ہمارا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے ہمارے بڑوں کا کہ جب ہم نے مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کیا تو کبھی کوئی دشمن قابض نہ ہو سکا، لیکن جب ہم باہر نکلے تو پھر شکست کا خطرہ رہتا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہیں پہ رہیں، بالفرض دشمن مدینہ میں گھس بھی آئے تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں، عورتیں اپنے گھروں سے ان کے اوپر پتھر برسائیں، تیر برسائیں، اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ دو رائے آ گئیں، لیکن نوجوانوں کی اکثر اور بعض اکابر صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کو اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا۔ آپ نے پوچھا بھی کس بات پہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اب اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں اور میں لڑائی میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقتا، سبحان اللہ، مہر مل گئی، مہر لگ گئی۔
کہ ایک صحابی نے اپنی محبت کی بات پیش کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ کاش کبھی ہم بھی محبت سے درود ایسا پڑھیں نا، ایک دفعہ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کبھی ہم بھی کہیں یا اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ کے رسول سے محبت ہے، آپ کے دین سے محبت ہے، ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی غیب سے آواز آ جائے صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ کبھی ہمارا درود ادھر گنبد خضرا میں پہنچے اور نبی علیہ السلام کو خوشی ہو، کاش ایسا کبھی ہو جائے۔ ورنہ ہمارے اعمال دن رات جو اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں اور جو نبی علیہ السلام کو ہر جمعرات اور پیر کو پیش کیے جا رہے ہیں، تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اس جذبے کو دیکھا تو آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھئی، اب باہر ہی جائیں گے اور جا کے لڑیں گے۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ نے وعظ فرمایا، جہاد اور قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا کہ ہمیں جانا ہے۔ تو صحابہ کرام شہادت کے شوق میں تیاری کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے، اور ساتھ صاحبین یعنی دونوں حضرات تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں تشریف لے گئے۔ یہ کون سے دو مبارک صحابی ہیں جو دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، آج قبر مبارک میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ایسا ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ابھی نبی علیہ السلام باہر نہیں آئے تھے، اندر گئے ہوئے تھے تیاری کے لیے، تو پیچھے صحابہ کا ایک اور مشورہ ہوا آپس میں، اور حضرت سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر نے لوگوں سے کہا تم کیا کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے کہ مدینہ میں رہ کے لڑو، تم نے ان کے مشورے کے خلاف بات کی۔ ارے اللہ کے بندو، ان پہ تو وحی نازل ہوتی ہے، تم نے ان کی رائے کے خلاف بات کر لی، یہ تم نے کیا کیا؟ اب جن کی رائے تھی نا باہر جانے کی، انہوں نے کہا ہاں واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نبی علیہ السلام پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے آقا کہتے بس ویسے کر لیتے۔ اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو زرہ، ایک زرہ پہنی اس کے اوپر ایک اور زرہ پہنی، بالکل تیار ہو کے باہر تشریف لے آئے۔ اب صحابہ نے بڑی ندامت سے، عاجزی سے، یا رسول اللہ ہم نے اس طرح آپ کو باہر جانے پہ جو ہے نا وہ مشورے پہ زور دیا، تو اگر آپ کی رائے نہ جانے کی ہو، اندر رہ کے لڑنے کی ہو، تو ہم بالکل تیار ہیں، اور جو آپ حکم جس طرح فرمائیں گے ہم بالکل ویسا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں۔ اب میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اب تو لڑائی ہی، اب باہر جانا ہے، اب نہیں رک، اب بدل بات طے ہو گئی، بس اب چلو، اب اللہ کے نام پر چلو، اور جو میں حکم کروں وہ کرو، اور سمجھ لو جب تک تم صابر رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ ثابت قدمی کے ساتھ رہو، میری بات مانتے رہو۔ چلو 11 شوال جمعہ کا دن نماز عصر کے بعد آپ 1000 کا لشکر لے کے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور ایک اور صحابی تھے وہ گھوڑے پہ، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے پورے 1000 میں، اور سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ بھی زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان دائیں بائیں آپ کے چل رہے تھے۔ یہ مدینہ طیبہ سے نکلے۔ احد پہاڑ مدینہ، اب تو خیر مدینہ شہر میں ہی ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ غزوہ احد اس کے دامن میں ہوا۔ نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف سے اور اپنے حجرے سے نکلے صحابہ کو لے کے احد جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام ہے، اس کو مقام شیخین کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں رکے اور پوری فوج کا اپنا جائزہ لیا۔ جو اس میں چھوٹے بچے تھے نا، 12 13 14 سال کے، سب کو واپس بھیج دیا۔ جو 15 سال کے تھے ان کو رکھا، اور باقی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا۔ یہ جگہ میں نے خود دیکھی ہے، الحمدللہ مجھے اس مسجد میں جانے کا موقع ملا، اور جو آداب مدینہ طیبہ کی زیارت کے جو ویڈیو کلپ ہیں میرے، ان میں اس جگہ کا بھی ایک کلپ ہے۔ تو یہ مسجد میں نے دیکھی، اور اس مسجد کے بالکل گلی کے سامنے، وہاں سے بمشکل 1.5 یا 1.25 منٹ کی واک، 2 منٹ پورے نہیں،
ایک مدرسہ ہے، گھر ہے، کن کا؟ جنہوں نے لکھی انوار البیان، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، اس گھر میں بیٹھ کے انہوں نے تفسیر انوار البیان لکھی، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا مفتی عبداللہ مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ اس مسجد میں برسوں نماز پڑھاتے رہے، امامت کراتے رہے اور تراویح پڑھاتے رہے۔ تو خیر اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی، رات یہیں قیام کیا، اور صبح فجر سے پہلے نبی علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد جو ہے نا وہ فوج کا معائنہ کیا، جو چھوٹے بچے تھے ان کو بھیجا واپس کہ نہیں آپ چلے جائیں۔ ان میں سے ایک بچہ تھا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 سال کے تھے، انہوں نے ہوشیاری کیا کہ انگوٹھے کے بل کھڑے ہو گئے کہ میں ذرا اونچا نظر آؤں، اور یہ تیر انداز بھی تھے۔ آج ہمارے 14 سال کے بچے کو تو سنت کے مطابق پیشاب کرنا نہیں آتا، اس کو بیت الخلاء کے آداب کا نہیں پتہ، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، اور یہ پکنک منانے نہیں جا رہے تھے، یہ تو جان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ادھر 1000 کی تعداد، ادھر 3000 کی تعداد۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا 14 سال والوں کو واپس بھیجا، انہوں نے ذرا اونچے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے 14 سال کے بچے کو موبائل دے دو، ساتھ پیکج ہو، اس کے بعد پوچھو بھی نہیں، پڑھائی کا تو بالکل ہی مت پوچھو، وہ تو ان کے اوپر مصیبت بنی ہوئی ہے، بس ان کو تو موبائل، انٹرنیٹ، چیزیں کھانے پینے کی مل جائیں، اس کے علاوہ باقی ذمہ داری ہیں کہ پڑھنا بھی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے، کچھ کرنا ہے، یہ تو شوق ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا، اور تیر انداز بھی تھے، ان کو بہرحال قبول کر لیا گیا۔ جب یہ قبول ہو گئے نا، وہاں ایک بچہ اور بھی تھا، ان کا نام تھا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، جس کو آپ لے جا رہے ہیں اس سے میری کشتی کرائے نا، ابھی اٹھا کے پھینک دوں گا، گرا دوں گا ابھی اس کو۔ تو لڑائی میں خالی لمبو تو نہیں چاہیے نا، طاقت بھی تو چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ لمبا ہے لیکن ذرا آپ کرائے نا میرا مقابلہ، میں ابھی گراتا ہوں اس کو۔ تو یہ کس لیے جا رہے تھے؟ کفار مکہ غیظ و غضب میں 3000 کی تعداد میں تلواریں لے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ جذبہ جہاد میں آگے جا رہے تھے۔ ہم سے تو نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، کرکٹ کھیل رہے ہو، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہو، کچھ اور کام کر رہے ہو، نماز نہیں ٹائم پہ پڑھی جاتی، وہ جان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سمرہ ابن جندب نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی اس کو گراتا ہوں، نہ کرائے نا مقابلہ۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، دونوں میں کشتی کرو۔ اب جناب ادھر سے رافع ابن خدیج ہیں، ادھر سمرہ ابن جندب ہیں کہ بھی لڑائی کرنی ہے۔ تو بعض جگہ یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے سمرہ نے رافع کو کہا بھائی میری تیری کوئی لڑائی تھوڑی ہے، آپ تو جا رہے ہو، سلیکٹ ہو چکے ہو، میں نے سلیکٹ ہونا ہے، تو آپ ہار جاؤ میں جیت جاؤں، میری بات بھی بن جائے گی، میں بھی جا کے لڑوں گا کافروں سے، مجھے بھی موقع ملے گا کہ میں اپنی جان دے سکوں۔ اس طرح کا کچھ مفہوم انہوں نے اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھی جو لڑائی ہے یہ کوئی جیسے ہمارے ہاں آفیسز میں لڑائی ہوتی ہے نا آپس میں کولیگز میں، وہ کہتے ہیں لیگ پولنگ، یہ کوئی لیگ پولنگ تو ہے نہیں، یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو خیر انہوں نے بات کو انڈرسٹینڈ کیا، لڑائی ہوئی، اور سمرہ ابن جندب جو ہیں وہ حاوی آ گئے، وہ نیچے گر گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھی قبول کر لیا۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب کے سب ایک ہی نشے میں تھے، ایک ہی محبت کا نشہ تھا، وہ شوق شہادت کا نشہ تھا کہ بس اللہ کے لیے قربان ہو جانا ہے۔ نبی علیہ السلام یہاں سے پھر روانہ ہوئے فجر سے پہلے، مغرب عشاء آپ نے وہاں ادا کی۔ جب احد کے قریب پہنچے نا، میدان جنگ کے قریب، تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابی سلول یہ اپنے 300 منافقین کو لے کے واپس چلا گیا، 300 کا لشکر اس کے ساتھ تھا، واپس چلا گیا۔ کہنے لگا آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، وہاں لے کے لڑتے، یہ کون سی بات ہے، جان دینے کے لیے آگے کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، تو ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں رہتے۔
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، جس میں 100 آدمی ایسے تھے جن کے پاس زرہ تھی، باقی 600 کے پاس زرہ بھی نہ تھی، اور پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور ایک ابو بردہ بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب یہ منافقین الگ ہوئے نا، تو اس وقت کچھ مسلمانوں کے دل کے اندر بھی وسوسہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں بھی چلا جانا چاہیے، اور یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا دن مناتے ہیں نا، یہ فلاں ڈے ہے، یہ ڈے ہے، یہ وہ ڈے ہے، اور نئی کوئی چیز آتی ہے، تو جو دین سے دور لوگ ہوتے ہیں نا اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، تم قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ، انہوں نے بھی یہ سوچا، ان کے دل کے اندر بھی یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں بھی چلا جانا چاہیے، یوں موت کے منہ میں جانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت افزائی کی، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تھی تمہارے 2 گروہ نے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، وہ کیسے ان کو چھوڑ دیتا؟ اس لیے وہ محفوظ رہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نبی علیہ السلام احد پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ نے پہلے فجر کی نماز ادا کی، حضرت بلال کو بلایا، کہا اذان دو، اور اس کے بعد انہوں نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، امامت کی۔ تو آپ نے غور کیا کہ مشورہ ہوا، نماز جمعہ کے بعد عصر کے بعد آپ تشریف لے گئے، زرہ پہن کر آئے، پھر وہاں سے نکلے مقام شیخین پر مغرب اور عشاء ادا کی، اور وہاں رات کو کچھ آرام کیا، اور فجر سے پہلے نکلے اور احد پہنچ کر غزوہ احد کے مقام پر احد کے دامن میں فجر ادا کی۔ ان موقعوں پہ بھی نبی علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے لیے بھی پریشانی کے حالات آتے ہیں، کاروباری پریشانی، صحت کی پریشانی، اور غور کیجئے کرونا اور لاک ڈاؤن میں ہم نے کون سی نمازیں شروع کر دیں؟ ہم نے تو مسجد جانا ہی چھوڑ دیا، ہم نے تو رب کے حضور سجدہ رکھ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں نا کہ اتنی تکلیف کے حالات میں، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی، مہنگائی اتنی بڑھ گئی، اتنی تکلیفیں بڑھ گئیں، کہیں ہم من حیث القوم اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں؟ کوئی مسجدوں میں تعداد بڑی ہے، کوئی رات کو رونے والے بڑے، کوئی قرآن پڑھنے والے بڑے، کوئی داڑھی پوری کرنے والے بڑے ہیں، کوئی پردہ کرنے والی عورتیں بڑی ہیں، کوئی دین کے لیے بڑے ہیں لوگ؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم تو ایسے بے حس ہو چکے۔ پہلے پریشانی آتی تھی امت کے اوپر تو یہ امت مسجدوں کی طرف رخ کرتی تھی، اللہ کی طرف رخ کرتی تھی، اور اب ہم نے اللہ کی طرف رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم تو کرکٹ میچ اور فٹ بال میچ کے لیے نمازیں قضا کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے تو کفار سے جنگ میں بھی قضا نہیں کی۔ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ آئے مدینہ طیبہ سے، تو مدینہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہے اور آپ احد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ احد پہنچ کر آپ نے کیا کیا؟ احد کی طرف آپ نے اپنی پشت مبارک کر لی، مدینہ کو سامنے کر لیا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا وہاں کے حالات کے مطابق۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں ایک چھوٹا جبل رمات، جو حضرات گئے انہوں نے دیکھا ہے، نظر آتا ہے سب، اس جبل رمات چھوٹی سی ٹیلے کے پہاڑی کے اوپر 50 تیر اندازوں کو آپ نے کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا، اور فرمایا کہ دیکھو اگر مشرکین پر ہم غالب ہوں یا وہ ہم پر غالب ہو جائیں، تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، تم نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے ہماری مدد کے لیے مت آنا۔ اور زہیر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر پرندے ہمارا گوشت اچک رہے ہوں تب بھی تم نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، ہماری طرف نہیں آنا، یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے مسند احمد کی اور طبرانی کی، فرمایا کہ تم اس جگہ کھڑے رہو اور یہاں سے ہماری حفاظت کرتے رہو، اگر ہم کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھو تو ہماری مدد کے لیے مت آنا، اور اگر دیکھو ہم جیت چکے ہیں، مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تم نے اس وقت بھی مت آنا۔ یعنی ایسے آرڈر دے دیے مبالغے کے صیغے کے ساتھ کہ کوے اگر ہمارے جسم کو بھی لاشوں سے ہوتا نا، پرندے آ جاتے ہیں،
وہ حالت بھی دیکھو، تم نے نہیں ہلنا. تو مکمل آخر تک کا پورا روڈ میپ دے دیا، کرنا کیا ہے، لائن آف ایکشن پورا بنایا. اس کے بعد آپ نے لشکر کی پوری ترتیب دی. ادھر قریش کا جو لشکر تھا یہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا، 3000 کی تعداد تھی. 700 لوگ زیرہ پوش تھے. مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل 700، ان کی تعداد 3000. مسلمانوں کے پاس 100 زیرہ والے، ان کے پاس 700 زیرہ والے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ان کے پاس 200 گھوڑے، اور ساتھ 3000 اونٹ، اور عورتیں، گانا بجانا، ساری چیزیں الگ. تو قریش نے غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لشکر کی ترتیب بنائی، یہ رائٹ پہ ہیں گے، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں، یہ پچھلا ونگ ہے، پوری ایک ترتیب بنائی. قریش تو ان چیزوں سے جاہل تھے، پتہ ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے دنیا کو یہ کانسیپٹ دیا، تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب کچھ بنائی. تو انہوں نے اپنے میمنہ پر خالد بن ولید کو، میسرہ پر اکرمہ ابن ابی جہل کو، اور پیادوں پر صفوان ابن امیہ کو، اس طرح مختلف بڑوں کو مختلف پوزیشنیں دے کے اپنے لشکروں کے حصے بنا کے، یہ تیر اندازوں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے. تو مختلف جو ہے نا انہوں نے اپنی لشکر کی تیاری کی. اور یہ اللہ کی شان ہی، جتنے بڑے تھے بعد میں سارے مسلمانوں کا ایک اپنے وقت پہ. ادھر نبی علیہ السلام نے صفیں تیار کروائیں، ادھر کافروں کی تیار ہو گئی. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار کو ہاتھ میں لیا، پوچھا کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے. تو کئی صحابہ نے ہاتھ بڑھائے، کوشش کی کہ ہمیں مل جائے یہ سعادت. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو روک لیا. ابو دجانہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ یا آپ کی جو تلوار ملنے لگی ہے کسی کو، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ اس میں خم آ جائے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو کبھی قتل نہ کرنا اور کبھی کسی کافر کے مقابلے میں فرار مت ہونا. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ قبول کرتا ہوں، میں انشاءاللہ اس کا حق ادا کروں گا. نبی علیہ السلام نے فوراً وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دی. یہ بڑے بہادر تھے اور میدان جنگ میں بڑے اکڑ کے اور بڑے فخر کے ساتھ چلتے تھے دشمنوں کے سامنے. اور ایک عجیب جو ہے نا وہ رنگ تھا، ایک کیفیت تھی، وجد کی کیفیت تھی، ایسے چلتے تھے. اور رسول اللہ کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چال ہے نا ویسے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. عام طور پہ تو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے، لیکن کافروں کے سامنے مسلمانوں کی ہیبت دکھانے کے لیے، ان کے دلوں کو مرعوب کرنے کے لیے، ایسے موقع کے اوپر یہ چال اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ موقع ایسا ہے کہ وہاں کو عاجزی تھوڑی دکھانی ہے، وہاں تو جناب لڑائی ہے، تو یہ عاجزی کا سلسلہ تھوڑی ہے. اب جناب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی. قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں جو شخص نکلا وہ مدینہ کا تھا. ابو عامر اس کا نام تھا، اور وہ اپنے زمانے میں قبیلہ اوس کا بڑا سردار تھا، اور اپنی زہد اور پارسائی کی وجہ سے نا راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا. اور انصار مدینہ میں جو 2 قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، اوس میں اس کا بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی. لیکن جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے اس کو برداشت نہ ہوا، اس زاہد اور پارسا کو برداشت نہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اصل چیز آ گئی. تو یہ غیظ و غضب میں مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا، اور اہل مکہ کو ابھارتا تھا چلو حملہ کرو مسلمانوں کے اوپر، چلو حملہ کرو مسلمانوں کے اوپر. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ کی. اور سب سے پہلے ابو عامر غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آیا، اور یہ کہتا یہ تھا کہ جیسے ہی قبیلہ اوس کے لوگ مجھے دیکھیں گے وہ سارے حضور کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں گے. وہ اس سوچ اور نیت کے ساتھ نکلا، اور کفار مکہ کو کہہ کے نکلا کہ جی ایسے میرے ساتھ ہوگا. اب یہ اسی زعم میں تھا کہ میں آؤں گا، یہ مجھے دیکھیں گے اور سارے میرے پیچھے آ جائیں گے حضور کو چھوڑ کے. اب اس نے آگے کہا قبیلہ اوس کو باقاعدہ آواز، یا معشر الاوس
انا ابو عامر، اے اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں۔ اور آگے اس نے دعا دی، خدا اوس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ جیسے ہی صحابہ کرام جو اوس والے تھے انہوں نے سنا، اے خدا کے فاسق اور نافرمان، اللہ تیری آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ کرے۔ یہ اپنے آپ کو راہب، لوگ اس کو راہب کہتے تھے، نبی علیہ السلام نے اس کو فاسق کہا تھا، یہ تو فاسق ہے۔ تو صحابہ نے بھی یہ کہا، اے فاسق اور نافرمان، خدا کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے۔ ابو عامر کو جب یہ دندان شکن جواب ملا نا تو خائب و خاسر ہوا، شرمندہ ہوا، اور واپس گیا، کہنے لگا کہ میرے بعد تو اوس والے جو ہے نا بالکل ہی بدل گئے، میری قوم ہی بدل گئی، ان کو کیا ہوا؟ دندان شکن جواب سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ غزوہ احد سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جواب دندان شکن ہے۔ وہ کیا؟ ایک انگریز تھا، اس نے ایک عالم تھے ہمارے بڑوں میں سے، ان میں سے کسی سے پوچھا کہ بھئی داڑھی جو ہے نا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر داڑھی کی واقعی کوئی اہمیت ہوتی تو بچپن میں نہیں نکلتی، تو جب بچپن میں یہ نہیں تھی تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی آپ لوگ کہتے ہو داڑھی داڑھی داڑھی، کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اتنی کوئی اہمیت والی چیز ہوتی تو شروع سے ہی ہوتی، تو شروع سے تو نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو نا صحیح طریقے سے اب ان کو حدیث بتاؤ کہ حدیث میں ایسے انہیں سمجھ نہیں آتی، تو کہتے ہیں عقل والی بات، لاجک کی بات پیش کرو۔ حالانکہ مسلمان تو وہ ہے جب اللہ کا حکم نبی کی بات آ گئی تو بس ختم۔ ہمارے لیے یہی لاجک کافی ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ہے، بس یہ لاجک کافی ہے۔ جن کو تو ہوتی ہے نا محبت، ان کے لیے یہی لاجک کافی ہے۔ ہاں جنہیں محبت نہیں ہوتی وہ پھر آگے پیچھے بکواس کرتے ہیں الٹی سیدھی۔ اب اس نے کہا جی داڑھی کیوں آپ اتنا ضد کرتے ہو؟ جب اتنی ضروری ہوتی، اللہ کو اتنی پسند ہوتی تو شروع سے ہی ہوتی، بچے کو ہی ہوتی، تو اس لیے داڑھی کٹوا دینی چاہیے، رکھنی نہیں چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے سارے دانت بھی توڑوا دو، جس طرح داڑھی تم نے ساری کٹوا دی ہے تو دانت بھی سارے توڑوا دو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، تو وہ بھی ضروری نہیں ہے اس دلیل کے تحت، تو پھر دانت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بھی دندان شکن جواب تھا۔ ابھی ابو عامر بھی دندان شکن جواب لے کے واپس ہوا، کہنے لگا میری قوم ہی بدل گئی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ میں جو ان کا علم بردار تھا طلحہ ابن ابی طلحہ، یہ آیا اور اس نے للکار کر ایک زبردست طعنہ دیا مسلمانوں کو۔ آج کے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کافروں کے طعنوں سے، مرعوب ہو کے ایسے فضول باتیں کرتے ہیں کسی طریقے سے کہ وہ ہمیں طعنہ نہ دیں۔ اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے بجائے بعض چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ کافروں کا تو کام ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ اس نے آگے پتہ ہے کیا کہا؟ مسلمان یہی کہتے تھے نا، مسلمان ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ کافر کی تلوار سے مسلمان اگر شہید ہو جائے تو کدھر جائے گا جی؟ جنت۔ اور مسلمان کی تلوار سے کافر مر جائے تو وہ جہنم جائے گا۔ تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ تم یہ باتیں کرتے ہو نا، بس کیا تم میں سے کوئی ہے جسے میری تلوار جلدی سے جنت میں پہنچا دے یا اس کی تلوار مجھے جلدی سے جہنم میں پہنچا دے؟ یعنی اس نے طنز کیا، طعنہ دیا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے آئے اور اس کے تلوار ماری تو اس کے اسی وہ پاؤں کٹ گیا، وہ منہ کے بل گرا اور شلوار کھل گئی، سطر کھل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شرم آئی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہا کہ اس کے تو اس طرح کپڑے کھل گئے تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کو مارا تو اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مسلمان حیا والا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ یہ حیا عین میدان جنگ میں بھی، اس موقع پر بھی حیا والے نے اپنی آنکھوں کو پیچھے کیا۔ کاش ہمیں یہ حیا کی صفت مل جائے۔ جب وہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا، اور ادھر سے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ، اس نے علم سنبھالا اور یہ کہتا ہوا آگے آیا کہ علم برداروں کا فرض یہ ہے کہ لڑتے لڑتے یا تو دشمنوں کو مار دے یا مر جائے، یعنی بہادری سے لڑے۔ ادھر سے حضرت حمزہ آئے، آگے بڑھے اور اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا مقابلہ یہ ہوا کہ ابو سعد ابن ابی طلحہ آگے آیا، اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک تیر اس کے حلق میں مارا اور اس کی زبان باہر نکل آئی اور اس کو آگے بڑھ کے پھر قتل کر دیا۔
اس کے بعد مصافح بن ابی طلحہ بن ابی طلحہ آیا اور حضرت عاصم ابن ثابت نے ایک ہی بار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد حارث ابن ابی طلحہ آیا، اس نے جھنڈا لیا، اس کو بھی حضرت عاصم نے جہنم واصل کر دیا۔ پھر کلاب بن طلحہ آیا اور حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ آیا اور حضرت طلحہ نے مسلمانوں کی طرف سے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ارطا بن شرجیل آیا، اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد شریف بن قارث آگے بڑھا تو آنن فانن اس کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ثواب ایک شخص تھا جو ان کا غلام تھا، وہ آگے بڑھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حمزہ یا حضرت علی، ان میں سے کسی ایک نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے قریش کے 22 سردار جو ہیں نا وہ مارے گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے جن کو کیا دیا تھا نبی علیہ السلام نے؟ تلوار عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک شجاع تھے، انہوں نے لال رنگ کا سرخ امامہ پہنا، سر پر باندھا اور اکڑتے ہوئے جناب میدان میں نکلے اور کہتے ہیں میں وہی ہوں جس سے میرے دوست یعنی حضور نے عہد لیا ہے، جس کی محبت میرے رگ اور رگ کے اندر اتر چکی ہے، اور جب ہم قریب تھے پہاڑ کے دامن میں تھے انہوں نے مجھ سے عہد لیا ہے، وہ عہد یہ ہے کہ میں کبھی پیچھے والی صف میں کھڑا نہیں ہوں گا اور اللہ کے رسول کی تلوار سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے جن کو اکڑتے ہوئے دیکھا نا تو فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند تو نہیں ہے اتنا اکڑ کے چلنا، لیکن اس ماحول میں اس وقت چلنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ جدھر جاتے صفوں کو چیر جاتے تھے، جو سامنے آتا بس اس کی لاش زمین پہ ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، جو سامنے آتا قتل کر دیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافروں کی طرف سے سردار تھے، ان کی بیوی ہند جو تھی وہ سامنے آ گئی، اور یہ بہت آسانی سے اس کے 2 ٹکڑے کر سکتے تھے، لیکن ان کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے جو ایک مرد کو ملی ہے، ایک مرد کو زیبہ نہیں دیتا کہ ایک عورت جس کے پاس تلوار بھی نہ ہو اس کو قتل کرے اور پھر نبی کی تلوار سے قتل کرے، کو چھوڑ دیا۔ مسلمان حیا والا بھی ہوتا ہے، اخلاق والا بھی ہوتا ہے۔ اتنے عالم میں جس وقت ایک جذبہ ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے اور ایک انسان ایک رو میں بہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اپنے اوپر اتنا کنٹرول۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ پوائنٹ ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کس لیے کہ ہم لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خاص طور سے میاں بیوی کے معاملے میں۔ مرد حضرات جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، گھر کے باہر اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت گھر میں آتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، غصہ چڑھ جاتا ہے۔ گھر کے باہر ہی گلاب کا پھول ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کریلے نیم چڑھے ہوتے ہیں، غصہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور کتنے معاملات آئے روز یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی پرسوں میں کسی نے پوچھا کہ جو تو غصے میں طلاق دی تھی جی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب بچے بھی ہیں کیا کریں، تو غصے میں نکل گیا اب کیا کریں۔ تو بھی ان سے پوچھا جاتا ہے خدا کے بندے کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیوی کو خاوند نے کہا، میاں نے بیوی کو کہا آج آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، مجھے آپ کی خدمت بڑی پسند ہے اور بہت اچھا، آپ کو میں یہ خوشی کے اندر شوق کے اندر طلاق دیتا ہوں، جب دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے کہ جی وہ تو غصے میں تھا، وہ کوئی نیت تو نہیں تھی اس کی، بس ایسے ہی غصے میں کہہ دیا اس نے۔ اب عقل آ گئی ہے، یہ بعد میں عقل آتی ہے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کو، اپنے نفس کے کنٹرول کو سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی انسان خدمت میں آئے، بیت ہو، ذکر اذکار کرے تو یہ نفس کا کنٹرول اس کو صحبت سے اہل اللہ سے ملتا ہے۔ تو اس موقع کے بھی دشمن یعنی کہ آپ سمجھے کہ فرسٹ لیڈی ہے مکہ کی، ابو سفیان کی بیوی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اس کو چھوڑ دیا۔ ان کو اچھا نہ لگا کہ ایک عورت کے اوپر میں ہاتھ اٹھاؤں۔ اس کو ایک نقطہ اور سمجھ لیں اس میں کہ صحابہ تو ایسے تھے، کافر عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہم تو مومنہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھا لیتے۔ اب خود ہی سمجھ لیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی اور شہادت بھی غزوہ احد میں آئی سامنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جدھر جاتے تھے بس وہ دشمن زمین کے اوپر ہوتا تھا، جدھر جاتے تھے۔ کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کے کھڑا ہو، کسی کے اندر جرت نہیں تھی، اور وہ غالباً دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور جدھر جاتے تھے کشتوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے۔ اس جنگ میں ایک صاحب شریک تھے، وحشی نام تھا ان کا، وحشی ابن حرب۔ جبیر ابن مطعم ان کا غلام تھا، اور جنگ بدر میں جبیر کا چچا یہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، اور اس نے وحشی کو کہا تھا اگر تم نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو تم آزاد۔ اسی طرح ہند نے بھی اس کو کہا ہوا تھا، ابو سفیان کی بیوی۔ تو وحشی بعد میں خود فرماتے ہیں، صاحب بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود فرماتے ہیں کہ میں نہ مسلمانوں کی طرف تھا نہ کافروں کی طرف تھا، میں تو فقط اپنی آزادی کے لیے صرف اور صرف اس طاق میں تھا کہ کسی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر دوں اور میں آزاد ہو جاؤں، اس کے علاوہ میرا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں پہلے بھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوا اس لڑائی میں، اور جب میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو بھی میں کہیں جا کے سائٹ پہ بیٹھ گیا کہ اب میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے، میں نے اس کے علاوہ اور کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میرا تو صرف اتنا کام تھا۔ وہ فقط اسی مقصد کے لیے آیا۔ اور ان کے پاس ایک نیزہ تھا چھوٹے سائز کا، بہت خاص، جس میں ان کو بڑی مہارت تھی چلانے کی۔ ایک بڑے نیزے ہوتے تھے نارمل جو سب کے پاس ہوتے تھے، ان کے پاس ایک چھوٹے سائز کا ایک نیزہ تھا، اور بڑا شارپ اور تیز، اور اس کی مہارت بھی ان کو بڑی تھی۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی تو ایک شخص صبا ابن عبد العزیٰ یہ کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے پہ تو آئے۔ تو حضرت حمزہ اس کی طرف آگے بڑھے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو کیا بکواس کر رہا ہے، آجا میرے سامنے۔ اب حضرت حمزہ آگے بڑھے ہیں اور ایک ہی لمحے میں اس کو قتل کر دیا۔ وہ بہت بڑا بہادر تھا، اس کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں حضرت حمزہ کی طاق میں پیچھے چھپا ہوا بیٹھا، سامنے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، کہتے ہیں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ اس کو قتل کر کے قریب سے گزرنے لگے تو میں نے پیچھے سے ناف پر ایک نیزہ ایسے مارا کہ جو آر پار ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس کے بھائی تھے۔ کہتے ہیں میں واپس آیا تو مجھے آزادی مل گئی، میرا وعدہ پورا ہو گیا، اور میں تو بس ان کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا، میرا تو اور کسی چیز سے فتح و شکست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، مجھے اتنا ہی کام تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں بھی کئی باتیں ہیں، اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا اور کافروں نے صحابہ نے بھی کہا کہ یہ تو آپ کے چچا کا قاتل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ایک شخص کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے بھی بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی سے کہا، فرمایا کہ حضرت حمزہ کے قتل کا ذرا واقعہ تو بیان کرو۔ اب انہوں نے بڑی شرمندگی سے ندامت کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باریک آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ بہرحال وحشی نے اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحشی میرے سامنے زیادہ نہ آیا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو، چچا کی یاد آ جاتی۔ تو حضرت وحشی جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجلس میں آتے تو پیچھے بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بڑی ندامت تھی کہ میں نے خیر الناس حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا۔ وہ چاہتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا دے جو اس کی مکافات ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین
لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسی نیزے سے وہیں ناف میں وار کر کے جہنم واصل کیا، تو فرماتے تھے کہ یہ بدلہ ہو گیا۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ اگر بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے مداوع کے لیے اس کے اعتبار سے انسان کو اچھے کام بھی کرے، اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ معاملہ اس کا آسان ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں جی۔ درود شریف پڑھ لیں، میں ذرا دودھ پی لوں۔ بدھ والے دن جب آیا کریں نا تو سیرت کی مجلس میں ذرا درود شریف راستے میں پڑھتے ہوئے آیا کریں، جاتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ یہ اس وقت کام آئے گا جب ہمیں بڑی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت وحشی سے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین نے سامنے نہ آیا کرو، پرانی کوئی بات یاد آ جائے گی، حضرت حمزہ کا واقعہ، غم تازہ ہو جائے گا۔ یہاں سے نا ایک میرا بڑا مسئلہ حل ہوا تھا۔ وہ مسئلہ کیسے اور کیا تھا؟ رمضان کے اعتبار سے کچھ بیانات چل رہے تھے تو شب قدر کا ذکر آیا، اور اس میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے۔ یہ میں نے بیان کیا، حدیث بتائی، پھر اس کو تفصیل کھولا، اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی تھی، وہ کھولی میں نے، وہ کسی کتاب میں نہ پڑھی تھی۔ اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ ابھی بتاؤ، دنیا میں نا اگر ہم لوگوں کو 3 قسم کے اس پر تقسیم کریں تو ایک لوگ تو وہ ہیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے اور ہم ان کو نہیں جانتے، ان کے لیے تو کینہ دل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہمارے ویل وشر ہیں، ان کے لیے بھی کینہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، جان بوجھ کے کیا، جیسے بھی کیا، ہمارے ساتھ بہت برا کیا، تو کینہ تو پھر انہی کے ساتھ ہوگا، اگر ہوگا تو پہلے 2 کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کینہ ہوگا ہی ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ برا کریں۔ شریعت کہتی ہے دیکھو تم نے کینہ نہیں رکھنا، اب وہ کر رہا ہے برا، شریعت کہتی ہے تم کینہ نہ رکھو، تو ہے نا کام۔ تو شریعت چاہتی ہے دلوں میں محبتیں ہوں۔ تو مجھے نا ایک میری محرم خاتون ہے، یہ ساری بات سن کے انہوں نے مجھے ایک سوال پوچھا۔ میں کہا ابراہیم، مسئلہ یہ ہے کہ بعض ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، انہوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، کچھ سمجھ میں مجھے نہیں آتا کہ میں کیا کروں، روتی ہوں راتوں کو، اور اتنی تکلیفیں انہوں نے مجھے دی ہیں، میری اولاد کو دی ہیں۔ اب میں معاف بھی کر چکی ہوں، تمہارا یہ بیان بھی سنا، اور لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں نا تو پھر مجھے بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ کیفیت کینہ ہے؟ اگر یہ کینہ ہے تو پھر نہ میری روزہ، نہ عبادت، نہ کچھ، میرا تو معاملہ بڑا خراب، کہ کینے والے کو سیدھا کہہ دیا شب قدر میں مغفرت نہیں ہوگی، تو میں کدھر جاؤں؟ اور ساتھ کہنے لگیں کہ جی میں نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، ان کو میں کبھی کھانا پکا کے بھی بھیج دیتی ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں، میں نے ان کو بالکل معاف کر دیا، قیامت کے دن مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ تو عمل میرا یہ ہے، لیکن جب سامنے آ جائیں تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کیفیت سے تو میں پھر پریشان ہوں کہ جس کے دل میں کینہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تو میں اب کیا کروں، میرا کیا بنے گا؟ خیر میں نے ان کو فون پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، جو آپ کا عمل ہے نا یہ سنت کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن دل جو ہے نا وہ ذرا پریشان تھا کہ اس کا کوئی بہت اچھا جواب جس سے بالکل تسلی ہو جائے۔ تو قدرتاً ان دنوں کی بات ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا، کرتے کرتے یہ بات سامنے آ گئی، یہ حدیث، کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے نہ آیا کرو، چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بشری تقاضا ہے۔
پھر میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں، آپ کی وہ کیفیت اس عمل کے ساتھ یہ بہترین ہے، اور حدیث کے اندر یہ دلیل موجود ہے، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کیفیت کا نام کینہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ عمل ہے، یہ بشری تقاضا ہے، اس کو کینہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ وہاں سے حل ہوا۔ اب آخری واقعہ ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اس لڑائی کا پانسا بدل رہا ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی بدھ کو کریں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کوئی لقب اگر بتا دے تو 100 روپے انعام۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ لقب بتائیں نا، غسل کیا ہوتا ہے؟ غسل تو لقب نہیں ہوتا۔ ملائکہ، ہاں غسیل الملائکہ، چلیں جی 100 روپے ان کے ہو گئے، بابا جی کے 100 روپے دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو غسیل الملائکہ ان کا کیا تھا؟ یہ بیٹے تھے ابو عامر فاسق کے، جو کہتا تھا نا میں راہب ہوں اور میں جاؤں گا سارے میرے پاس آ جائیں گے، نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے سارے میرے پاس آ جائیں گے۔ یہ ان کے بیٹے تھے، یہ مسلمان تھے، اور جناب ان کا مقابلہ ابو سفیان سے ہو گیا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر ابو سفیان کی طرف گئے کہ ابھی ماریں، قتل کریں، کام ختم کریں۔ پیچھے سے شداد ابن اسود آیا اور ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں، چاندی کے برتنوں میں، چاندی کے برتنوں میں پانی ہے جو وہ بادلوں سے لے کر آئے اور حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اب یہ ذرا الگ بات تھی کہ بھئی غسل کیوں دے رہے ہیں؟ تو ان کی بیوی سے پوچھوایا گیا کہ بھئی حضرت حنظلہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا جو باقی شہداء کے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا، نہ بدر میں ہوا نہ آج ہوا، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کو ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، اور ادھر سے آواز آ گئی تھی کہ جانا ہے، تو یہ شوق شہادت میں فوراً ہی نکل پڑے، اور لڑتے لڑتے حتیٰ کہ پیچھے سے دشمن نے وار کیا شہید ہو گئے۔ تو یہ ان کا خاص اعزاز تھا، اکرام تھا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا کہ وہ جنابت کی کیفیت میں تھے۔ یہ ان کا ایک خاص مقام ہے غسیل الملائکہ۔ اور جس روز وہ شہید ہوئے، جس دن، اسی رات ان کی بیگم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا، حضرت حنظلہ یعنی ان کے شوہر اس میں داخل ہوئے دروازے کے اندر، اور وہ دروازہ مکمل بند ہو گیا۔ تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ کل یہ شہید ہو جائیں گے، ان کا وقت قریب آ گیا ہے، اس قسم کا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب حضرت حنظلہ کا وقت قریب آ گیا، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل چکے ہیں، اب ان کی واپسی شاید نہ ہو۔ اور پھر وہ اگلے دن شہید بھی ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سر سے پانی ٹپکتا تھا جو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جاں بازانہ حملوں کی وجہ سے قریش کے پاؤں اکھڑ گئے، جس طرح بدر میں اکھڑے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پشت دکھا کے دوڑ لگائی، عورتیں بھی پریشان بدحواس ہو کے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں۔ اور مسلمانوں نے جب غور کیا، دیکھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، تو مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا، اور اپنے جو شہید تھے اور جو باقی تھے سارے نظام کو انہوں نے وائنڈ اپ کرنے کی طرف چل پڑے، اور کافر سارے بھاگ گئے تھے۔ ادھر 50 لوگوں کا ایک دستہ تھا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوے بھی ہمیں اچک لینا تم نے نہیں جگہ چھوڑنی، ہمیں شکست ہو جائے تو نہیں چھوڑنی، فتح ہو جائے تو نہیں چھوڑنی، تم نے نہیں ہلنا۔ تو وہاں آپس میں مسلمانوں کا رائے کا اختلاف آ گیا، اور پھر اس کے بعد جنگ کا پانسا پلٹا۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، عبرت کی ہیں، اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ہیں۔ انشاءاللہ وہ واقعہ اگلی بدھ کو انشاءاللہ شام کو 7 سے 8 بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔